گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. نور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر متاخرین مفسرین تک آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ آلوسی نے فرمایا روح المعانی میں قد جاءکم من اللہ نور اے نور الانوار والنبی المختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم حضور کو نور کہتے ہو تو کیا حضور کو بشر نہیں مانتے؟ کیا حضور کو انسان نہیں مانتے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جی تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے افسوس کی بات ہے. وہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں قد جاءکم من اللہ نور ہے. وہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو بس ہمارا ایمان تو قد جاءکم من اللہ نور پر بھی ہے اور ہمارا ایمان قل انما انا بشر مثلکم پر بھی ہے. وہ بھی اللہ کا کلام ہے, وہ بھی اللہ کا کلام ہے. ہم سے اگر پوچھتے ہو کہ حضور کو تم کیا مانتے ہو تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نہ اللہ ہے نہ الہ ہے نہ اللہ کے شریک ہے نہ اللہ کے ولد ہے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. حضور سے ہم اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں, اول انبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور تمام کمالات انبیاء علیہ السلام کا مرکز مصطفیٰ ہے. دائرہ نبوت کا مبدا محمد مصطفیٰ ہے اور دائرہ نبوت کا منتہا محمد مصطفیٰ ہے. تمام کمالات کے دامے محمد مصطفیٰ ہے. حضور نہ خدا ہے نہ خدا کے شریک ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں, خدا کے وزیر بھی نہیں ہے, وہ تو خدا کے حبیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات علمیہ, وہ کمالات عملیہ, وہ کمالات ظاہریہ, وہ کمالات باطنیہ, وہ کمالات سوریہ, وہ کمالات روحیہ معنویہ سب عطا فرما دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت علم اور اس کی قدرت کے تقاضوں کے مطابق تھے. بس یہ ہے ہمارا مذہب. اب میں اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ نور کے معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فقط فرشتے نور ہیں. اگر حضور نور ہے تو فرشتہ ہے, یہ غلط ہے. بھائی فرشتہ نور ہیں کوئی شک نہیں. خلقت الملائکۃ من نور. مگر یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں جیسے نور بن کر نہیں آئے, بلکہ اگر آپ غور کریں تو فرشتوں کی نورانیت تو حضور کی حقیقت محمدیہ کے دامن میں ایسی ہے جیسے آفتاب کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے. آفتاب کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان کو اللہ, دیکھو لوگ اب میں کیا کہوں آپ سے, ارے سرکار کی حقیقت کو کون سمجھے گا, پہلے اپنی حقیقت کو تو سمجھو. اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے نشانات کا قدرت تمہیں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور تمہاری جانوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ حق کیا ہے. آفاق عالم پر بھی نظر ڈال لیجئے اور اپنے انفس پر بھی نظر ڈال لیجئے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, تو ایک طرف آفاق کو رکھا اور ایک طرف نفس انسانی کو رکھا. ایک طرف آفاق کو اور ایک طرف نفس انسانی کو. کیا مطلب؟ جو کچھ تمہیں آفاق عالم میں دکھائیں گے وہ سب کچھ تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے. آفاق عالم میں تفصیلاً دیکھ لو اور اپنے نفسوں میں اجمالاً دیکھ لو. جو کچھ آفاق عالم میں ہے وہ اے انسانوں ایک ایک انسان کے نفس کے اندر موجود ہے. مگر نگاہ بصیرت ہو, وہ نور ہو جس کے لیے قرآن نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور عظیم پر ہوتا ہے. جی وہ نور عظیم ہو تب حقائق کھلتے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, حضور السلام سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرتے رہو, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب تک کہ وہ نور عظیم اور جب تک نور فراست کسی کے اندر پیدا نہ ہو تو حقائق اس کی سمجھ میں نہیں آتے. تو بھائی اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی اپنی کمزوری ہے, لیکن حقائق تو اپنے مقام پر حقائق ہیں, وہ تو چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے اور کوئی دنیا کی طاقت ان کے چمکنے کو روک نہیں سکتی. بہرحال حق واضح ہے, حق کھلا ہوا ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے, آفاق عالم میں دکھائیں گے. دیکھیے جناب
آفاق عالم میں جگنو ایک جانور ہے جو برسات کے زمانے میں چمکتا ہے، اور وہ تاریکی کے اندر جب وہ چمکتا ہے تو اس میں روشنی نظر آتی ہے۔ وہ جگنو کی روشنی کیا ہے؟ بس روشنی تو نور کے بغیر ہوتی نہیں، لیکن جگنو کیا ہے؟ بھائی وہ نور کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگنو کے اندر روشنی پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ قادر ہے کہ عناصر کے اندر بھی نورانیت کو جلوہ گر فرما سکتا ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، بتائیے ہمارا جسم کیا ہے؟ عناصر سے بنا ہے نا، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہمارے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں، اگر ہماری آنکھ میں روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ آنکھ کے اندر روشنی موجود ہے، یہ روشنی کیا ہے؟ ارے اسی کو تو ہم نور کہتے ہیں، یہ نور حسی ہے۔ آنکھ کے اندر جو روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے شعاعیں باہر آتی ہیں اور جس چیز کو دیکھتی ہیں اس کے اوپر گر جاتی ہیں، اس کی صورت لے کر پھر واپس آتی ہیں، دماغ کے حصے مشترک میں وہ شعاعیں پہنچتی ہیں، ہمیں اس چیز کی صورت نظر آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر بھی نور موجود ہے، اور یہ نور وہ ہے جس کو ہم نور بصر سے تعبیر کرتے ہیں، اور نور حواس بھی ہے، نور عقل بھی ہے۔ اچھا اوروں کو چھوڑ دیجیے، مگر یہ جو آنکھوں کا نور ہے اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے وجود میں، ہمارے عناصر میں، ہمارے جوہر میں، ہمارے جسم میں، ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ اگر ان مادیات کے ساتھ نور کو بھی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کو بھی پیدا کر دے اور نورانی حقیقت کو پیدا کر دے، بشریت کو بھی پیدا کر دے اور نورانی حقیقت کو بھی پیدا کر دے۔ ارے ہم بشر ہی تو ہیں، ہمارے اندر بصر کا نور ہے، ہمارے اندر سما کا نور ہے، ہمارے اندر قوت ذائقہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت شامہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت لامحہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت عاقلہ وہ بھی ایک نور ہے۔ یہ سب انوار ہمارے اندر موجود ہیں، حالانکہ ہمارے اندر پانی ہے، مٹی ہے، اور یہ آگ ہے، ہوا ہے۔ ان تمام عناصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حواس کے نور پیدا کر دیے، عقل کا نور پیدا کر دیا، اور اے مومن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے دل میں ایمان کا نور بھی پیدا کر دیا۔ یہ ایمان کا نور کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ کہیں زمین سے نہیں نکلتا، یہ ہواؤں سے نہیں نکلتا، یہ پانی میں نہیں نکلتا، یہ آگ کے شعلوں سے نہیں پیدا ہوتا۔ ارے یہ نور ایمان وہی ہے جو حضور کی آفتاب رسالت سے مقتبس ہوتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ جب انسان کے وجود میں عناصر بھی ہیں، جواہر بھی ہیں، اعراض بھی ہیں، جسمانیت بھی ہے جی، اور مادیت بھی ہے، اس مادیت جسمانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کتنے قسم کے نور پیدا کر دیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کی بشریت مقدسات کے اندر بھی یہ انوار رکھ دے تو اللہ کی قدرت سے کب دور ہو سکتا ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اور جگہ تو اللہ کی قدرت ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن یہاں اللہ کی قدرت ہم بھول جائیں تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو، جس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، مگر ان تمام عناصر کے عیوب سے پاک کر کے اسی عنصری جسم پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس نور مقدس کے ساتھ روشن فرمایا، جو نور مقدس سب کائنات سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضور کے اندر وہ نورانیت بھی ہے اور حضور کے اندر جسمانیت بھی ہے۔ ارے نورانیت کے ہونے سے جسمانیت کی نفی نہیں ہوتی، اور جسمانیت کے ہونے سے نورانیت کی نفی نہیں ہوتی۔ میں حضور کی بشریت کو بھی مانتا ہوں، حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں۔ پھر یہ کہ بھائی اگر واقعی حضور نور ہے تو کھاتے کیوں تھے؟ نور تو کھاتا نہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ ہم نے فقط کھانے کو تو دیکھا، ارے کھاتے تو اس لیے تھے کہ بشریت اللہ نے عطا فرمائی۔ قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم کیا ہے؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ جیسے ہم غلیظ ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم خطا کار ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم عیب دار ہیں ایسے حضور بھی تھے، تو یہ تو پھر ہم میں رسول میں کوئی فرق نہ رہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بھائی فرق تو ہے اور یقیناً ہے۔ یوحا الیہ، آپ کہیں گے یو، بھائی ٹھیک ہے، مگر یوحا الیہ کتنا عظیم فرق ہے، اس بات پر تو آپ غور فرمائیں۔ بتانا یہ تھا کہ رب العزت جل مجدہ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیارے کہہ دو
کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، آمنا و صدقنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مگر یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ سب دنیا جانتی تھی کہ حضور بشریت کا جامہ پہن کر آئے، حضور انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، حضور قریشی ہیں، حضور ہاشمی ہیں، ساری دنیا جانتی تھی۔ کون کہتا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی سے نہیں ہے، نوع انسانی سے نہیں ہے؟ کون اس بات کا منکر تھا؟ پھر یہ فرمانا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پہلی قومیں اپنے نبیوں کو معبود بناتی تھی اور ان کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، ان کی والدہ کو معبود بنایا، اور قرآن نے اعلان کیا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی معبود بنا لو اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تم نے ان کو اپنے معبودیت کا اور اپنی ماں کی معبودیت کا مشورہ دیا تھا؟ تو حضرت اسلام عرض کریں گے کہ مولا اگر میں نے کہا ہے تو خوب جانتا ہے، تو جانتا ہے، میں تو ان کو کچھ نہیں کہا، یہ جو کچھ کیا انہوں نے خود کیا۔ تو بہرحال یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر اور ان کو معبود اور الہ بنایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر الہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب حضرت عیسیٰ بھی تو بشر ہی تھے، سب دنیا جانتی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے ایک ہیں، اگرچہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے مگر یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ انسان ہے۔ ارے حضرت عزیر کو بھی دنیا جانتی تھی کہ یہ انسان ہے، لیکن پھر بھی ان کو معبود بنایا۔ میرے پیارے آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیارے آپ فرما دیجئے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے کہ میں معبود نہ ہونے میں تم جیسا بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا الہ ایک ہے، نہ میں الہ ہوں نہ تم الہ ہو، نہ میں الہ ہوں نہ تم الہ ہو۔ الہ نہ ہونے میں میں تمہاری مثل ہوں، میرا والا الہ ہونا بھی محال ہے، اور الہ نہ ہونے میں تم میری مثل ہو کہ تمہارا الہ ہونا بھی محال ہے۔ نہ حضور معبود ہو سکتے ہیں، نہ حضور کے علاوہ حضور کی امت میں یا کوئی شخص معبود ہو سکتا ہے۔ تو عدم الوہیت میں حضور سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں، عدم الوہیت میں ہمارا خدا ہونا بھی محال اور حضور کا خدا ہونا بھی محال۔ اس محال ہونے میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کا الہ ہونا ممکن ہے نہ ہمارا الہ ہونا ممکن ہے۔ اس عدم الوہیت میں اور الہ الوہیت کے محال ہونے میں بالکل مساوی ہیں، بالکل برابر ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اوصاف بشریت ہیں ان میں بھی ہم ایسے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی ایکم مثلی، فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ ایک جگہ فرمایا لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل بھی نہیں ہوں۔ فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت پر نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو نقائص تمہارے اندر ہیں اللہ نے مجھے ان سے پاک کیا، لیکن معبودیت نہ تمہاری طرف جاتی ہے نہ میری طرف آتی ہے۔ کھانے پینے کا انکار کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ ہم بشریت کا انکار کریں تو کھانے پینے کا بھی انکار کریں، ہم تو بشریت کا انکار نہیں کرتے، کھانے پینے کا انکار کیسے کریں؟ لیکن ایک بات یہ دیکھیے کہ آپ نے کھانے پینے کو تو دیکھا، نہ کھانے پینے کو بھی تو دیکھیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلسل 8 دن رات اور دن بغیر سحری اور بغیر افطار کے میرے آقا روزہ رکھتے تھے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پھر بعض صحابہ نے جب صوم وصال شروع کیا تو دوسرے دن بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کی طرح صوم وصال رکھا۔ فرمایا یہ میری مثل ہے، یہ میری مثل ہے۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی ایکم مثلی، اللہ اکبر۔ ارے کھانے کو تو دیکھ لیا، نہ کھانے کو بھی تو دیکھو۔ اگر کھانے کی وجہ سے ان کی بشریت ثابت ہوتی ہے تو وہ تو میرا ایمان ہے، وہ تو میرا ایمان ہے جی۔ لیکن اگر کھانا بشریت کی دلیل ہے تو نہ کھانا بھی تو وہی کسی بات کی دلیل ہوگا، نہ کھانا بھی تو کسی بات کی دلیل ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ ارے کھانا بشریت کی دلیل ہے، نہ کھانا نورانیت کی دلیل ہے۔ کیوں نہیں کہتے بشریت بھی ہے نورانیت؟ رہا یہ کہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، ارے تمہارے اپنے اندر جمع ہو۔ یہ کہو کہ نورانیت بشریت جمع نہیں ہو سکتی، جب تک نورانیت اور بشریت جمع نہ ہو بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھتا ہوں آپ سے
اللہ نے آپ کی آنکھوں میں نور رکھا کہ نہیں رکھا؟ ارے یہ نورانیت نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کا نور ہے، کانوں میں سننے کا نور ہے، زبان میں چکھنے کا نور ہے، ناک میں سونگنے کا نور ہے، باقی بدن کے اندر جی لمس کا نور ہے. یہ تمام حواس کے انوار ہیں، عقل کا نور ہے، ایمان کا نور ہے. میرے دوستو بتاؤ، یا تو ان کے نور ہونے کا انکار کرو، اور اگر یہ نور ہے تو تسلیم کرو کہ جب تک نور اور جب تک عنصریت نہ ملے بشریت کا وجود نہیں ہوتا. کنوری ہی آیاتنا فی الافاق سے وفیاً کلام فرماتے تھے، تکلم فرماتے تھے، دندان مبارک کے درمیان جو کشادگی ہے ان سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی تھی. اور کیا کہوں آپ سے، بخاری میں حدیث ہے اذا استنار وجهه، جب سرکار کو کوئی مسرت کا حال طاری ہوتا تو چہرے انور سے سوائے نہ فقط یہ جسمانی یہ نورانیت کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. ارے یہ تو جگنو کے اندر بھی روشنی پائی جاتی ہے، اس کو میں کمال نہیں کہتا. میں کمال اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتوں کو حضور کی حقیقت میں جمع کر دیا. میں تو کمال اس کو کہتا ہوں. علم کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں، خدا کا نور ہے تو حضور ہیں، قرآن کا نور ہے تو حضور ہیں، عرفان کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں. میں تو سچ کہتا ہوں کہ اگر جسم کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور جان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، زمین کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور آسمان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. اور قد جاءکم من اللہ نور، ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ فرشتہ جیسا بن کر پیدا ہو گئے، وہ فرشتہ ہے نہیں. ارے فرشتہ تو ان کی دامن حقیقت میں کروڑویں حقیقت کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. وہ تو جامع الحقائق ہیں، اپنی کائنات ہیں. وہ تو عمار صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مصداق ہے.